میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مشہور زمانہ رسالہ کھانے کا اسلامی طریقہ میں درود پاک کی ایک فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ جس شخص میں تین عادات ہوں گی، تین خصائل ہوں گے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد طعم الایمان، کہ جس شخص میں تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ اور جو حدیث میں نے پہلے بیان کی، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ جس شخص میں تین عادات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ پہلی عادت کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ رب العزت اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اور دوسری خوبی کیا؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ جس شخص سے بھی محبت کرے فقط اللہ رب العزت کے لیے اس سے محبت کرے۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی یہ کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو وہ ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں لوٹ جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ حلاوت ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان کی مٹھاس بھی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور وہ باطنی کیفیت یہ کہ حلاوت ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس کیفیت میں، یعنی جب کوئی شخص جن خوبیوں کا، جن عادات کا ذکر ہوا، جب کسی شخص میں یہ عادات آ جائیں تو اس شخص کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لطف آتا ہے، اور راہ خدا عز و جل کے کانٹے بھی اسے پھولوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔
یعنی راہ خدا میں اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ تکلیف بھی اسے راحتوں کی طرح معلوم ہوتی ہے کہ تکلیف جو راہ خدا عز و جل کی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی عبادت میں لطف، رب کائنات کی عبادت میں مزہ، اور راہ خدا کی تکالیف اسے راحتوں کی طرح معلوم ہو، یہ کیفیت حلاوت ایمان کی ایک کیفیت ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگ اس کیفیت سے محروم ہوتے ہیں کہ حلاوت ایمان کیا چیز ہے. یعنی جیسے ہم اپنی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی شخص کی عمر 15 سال ہوگی، کسی کی عمر 20 سال ہو چکی ہوگی، کسی کی 25 سال، 30 سال، 35، 40، 45، 50، 60، لیکن شاید ہم میں سے بے شمار لوگوں کو ابھی تک اس کیفیت کا ادراک نہ ہو سکا ہو کہ حلاوت ایمان کس کیفیت کا نام ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان کا چاند چند لوگ دیکھتے ہیں اور جب وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ لیا ہے، تو لوگ ان کے کہنے پر، ان کی گواہی پر روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کی بات کو درست تسلیم کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح حلاوت ایمان کی کیفیت بھی چند لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ حالت بھی چند لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس یہ کسی کیفیت کا نام ہے ضرور. اور جس بندے کی یہ کیفیت ہو جائے اس بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مزہ آتا ہے. اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی. کیا کسی ایک نماز میں ہماری کبھی یہ کیفیت بنی کہ جب ہم حالت قیام میں ہوں، تلاوت قرآن کر رہے ہوں، تو تلاوت قرآن کی کیفیت ہم پر ایسی ہو کہ ہمارا تلاوت ختم کرنے کا جی نہ چاہے. ایک سورت ختم کریں تو دوسری سورت شروع کر دیں، دوسری سورت ختم کریں تیسری سورت شروع کر دیں. جتنا قرآن ہمیں یاد ہو، کیا کبھی ہماری زندگی میں وہ کیفیت ہماری بنی کہ تلاوت قرآن ختم کرنے کا جی نہ چاہے؟ جب رب کائنات کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوں تو اتنی تسبیحات پڑھیں کہ اٹھنے کا جی نہ چاہے. جب رب کائنات کی بارگاہ میں سجدے کی کیفیت میں ہوں تو رب تبارک و تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے اتنی لذت، اتنی مٹھاس، اتنی کیفیت ہماری بن رہی ہو کہ ہمارا جی نہ چاہے کہ ہم سجدہ ختم کر دیں. جیسا کہ بے شمار اللہ والوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ساری رات رب کائنات کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے، ساری رات تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزار دیتے. ان کی لذت کی کیفیت ایسی تھی. تلاوت قرآن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت ہے، اور آپ اسلامی بھائیوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے بھی ہیں کہ ہم جب لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو بڑے حسن اور خوبی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں. کیا کبھی تنہا نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن کی وہ کیفیت ہوئی ہماری؟ یا جو قاری صاحبان ہوتے ہیں بعض اوقات جب وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہوتے ہیں تو بڑے حسن کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، تو کیا کبھی تنہائی میں بھی ایسے قرآن پڑھا؟ کیا اگر نماز پڑھا رہے ہوں اور طویل قرات ہم کرتے ہیں، کیا تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے بھی ہماری قراءت طویل ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو سب سے چھوٹی صورت ہمیں یاد ہوتی ہے وہ ہمیں رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ بس یہی صورت ہم نے اپنی نماز میں پڑھنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اسی پر رکوع ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ درست ہے لیکن ایک کیفیت اتنی زندگی گزر گئی، آج تک اس کیفیت کو ہم پانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی اپنی نمازوں میں. ہم نے اپنے سامنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے
کہ مغرب کی نماز کے بعد جب وہ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں تو اپنی اوابین کی نماز میں پوری سورہ یاسین ختم فرما لیتے ہیں. یہ محبت ہے، یہ ایمان کی اس کیفیت کا درجہ ہے کہ جس کا ذکر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں مزہ آئے. یعنی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا دل بے قرار ہو جائے کہ ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی. اگر ماہ رمضان تشریف لے آئے تو روزے کی حالت میں جب بھوک و پیاس کی شدت میں اضافہ ہو تو اس بندے کے مزے میں بھی اضافہ ہو جائے. جیسا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے روزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی ہماری حالت تو عجیب ہو جاتی ہے کہ اگر شدید گرمی ہو اور روزے میں بھوک و پیاس کی کیفیت ہو تو سارے دن لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، بڑی بھوک و پیاس کی کیفیت ہے اور جناب بہت سخت روزے ہیں. تو بے شمار لوگوں نے روزہ رکھا نہیں ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جناب جب سردیوں میں روزے آتے ہیں تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہم روزہ نہیں رکھتے. تو یہ ایمان کی کمزوری کی ہماری علامت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس اتنی بڑی عبادت سے دور بھاگتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ اللہ والوں کو، جن لوگوں کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوتا ہے، جن لوگوں کے ایمان کی کیفیت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، انہیں تو ایسے روزوں میں مزہ آتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. جس میں بھلے بھوک لگے، بھلے میری کیفیت پیاس کی ہو، لیکن یہ میرے لیے بڑی پسندیدہ کیفیت ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اسی طرح ایسا شخص جب حج کرتا ہے اور طواف خانہ کعبہ کرتا ہے یا صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے تو ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں چلنے کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی. اب وہ جب حج پر جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں اور طواف اگر رش کی وجہ سے طویل ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آج بہت تھکاوٹ ہو گئی، بہت رش تھا، بڑی مشکل سے طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی میں بہت دیر لگ گئی اور جناب بہت سخت رات ہماری مزدلفہ کی گزری. لیکن جن لوگوں کو حلاوت ایمان ملی ہوئی ہوتی ہے، جنہیں رب کائنات کی عبادت کرتے ہوئے کیف و سرور کی کیفیت جن کی ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے میں اس مقام مقدس پر حاضر ہوں کہ جہاں حاضر ہونے کے لیے لاکھوں دل بے قرار ہوتے ہیں. مجھے طواف خانہ کعبہ کی توفیق مل رہی ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جو صفا و مروہ کی سعی کی سعادت پا رہا ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جسے رب کائنات نے میدان عرفات، وہ میدان عرفات کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا، میں وہاں پر اس مقدس سرزمین پر حاضر ہوں. اس کے مزے کی کیفیت ہی اپنی ہو. وہ دیوانہ وار وہاں سے مقام مزدلفہ پر پہنچے اور وہاں پر جا کر رب کائنات کی بارگاہ میں ساری رات مناجات کرتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ اے رب تیرا کتنا کرم اور احسان کہ میں کسی قابل نہ تھا، میری حیثیت کیا تھی کہ تو نے مجھے اس مقدس اس عظیم مقام پر پہنچا دیا. شکوہ نہ کرے کہ جناب میں تھک گیا، مجھ سے چلا نہ جا سکا، میں ساری رات سو نہ سکا، کتنا عرصہ ہو گیا سوتے ہوئے، کتنا عرصہ سے ہم نے آرام کیا، ساری زندگی تو ہو گئی آرام کرتے ہوئے. ارے اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوئے کہ جو صفا و مروہ کی سعی کرنے والے ہوں، جو وقوف منا کرنے والے ہوں، جو وقوف میدان عرفات کی سعادت پائیں، جو وقوف مزدلفہ کی سعادت پائیں. تو ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے لطف آئے. یہ ایمان کی حلاوت کن لوگوں کو ملے گی؟ سب سے پہلی اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو. حضرات صحابہ علیہم رضوان کی کیفیت یہ تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ حدیث پاک میں ہے، میرے صحابہ علیہم رضوان ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر تھی۔ واقعات بے شمار ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ افواہ ان تک پہنچتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ خبر ان تک پہنچی تو وہ دیوانہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لینے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کی طرف تشریف لے جاتی ہیں۔ یہ ضعیفہ تھیں، بوڑھی خاتون تھیں، خبر لینے کے لیے جاتی ہیں۔ ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے والد محترم یہ بھی غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد محترم شہید ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر چاہیے۔ کتنے بڑے رشتے ہیں، انسان کا بھائی، کسی خاتون کا شوہر، کسی عورت کا باپ، یہ کتنے بڑے رشتے ہیں ہمارے لیے۔ لیکن حضرات صحابہ علیہم رضوان کی محبت کو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے پیار کو دیکھیے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ شہید ہو گئے، لیکن آہوزاری کرنے کی بجائے، شور و فغاں کرنے کی بجائے یہی فرماتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ تو کیا جواب دیتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئیں، چہرہ پرانوار کی زیارت کی، تو زیارت کر کے عرض کرتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں، سارے غم میرے آگے ہیچ ہیں۔ آقا اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی غم کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے غم ہیچ ہیں اگر آپ سلامت ہیں۔ کیسی محبت! لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ساری مخلوق سے بڑھ کر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کے پیار کی کیفیت کو سماعت کیجئے کہ کاش کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دے کہ آج ان کا غلام زیاد اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرحان تشریف لائے تو فرمایا کہ اے زیاد، دیکھو میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ رخ انور کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کر کے اپنی تمام قوت کو جمع کرتے ہیں اور مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا کہ جو اللہ رب العزت کی ربوبیت پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ تو ان لوگوں کی کیفیت کو دیکھیے کہ جب آخری وقت ہے تو آخری وقت میں شور و غل کرنے کی بجائے، اپنی اولاد کو دیکھنے کی تمنا کرنے کی بجائے اپنے فلاں رشتہ دار کو بلا لو، فلاں رشتہ دار کو بلا لو، ہائے میری بیٹی کو بلاؤ، ہائے میرے فلاں عزیز کو بلاؤ، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا، ہائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میری جائیداد کا کیا بنے گا۔ لیکن حضرات صحابہ علیہم رضوان کی محبت کو دیکھیے کہ آخری وقت ہے، جان آفرین کے سپرد کر رہے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ انہیں کسی نے اغوا کر لیا اور مکہ مکرمہ میں انہیں فروخت کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو آپ کی غلامی میں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے آ گئے۔ اب چھوٹے تھے، غلامی کی سعادت پا گئے۔ ان کے چچا کو پتہ چلتا ہے، ان کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ زید مکہ مکرمہ میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ وہ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، بڑی شرافتوں والا خاندان ہے، ہمارا یہ بچہ آپ کی غلامی میں ہے، آپ کو جتنا مال چاہیے وہ مال لے لیجئے اور زید کو آزاد کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے لے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں۔ جب یہ حاضر ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کے والد کے بارے میں، انہیں جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ انہیں جانتے ہو؟ جی یہ میرے چچا ہیں۔ تو اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہونے کے باوجود، انسان کی بچپن میں کیفیت کیا ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے اس کا پیار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس میں اگر کوئی بچہ آ جائے تو وہ اپنے والدین پر سرکار کو ترجیح دیتا ہے، اگر کوئی بے جان چیز آ جائے وہ بھی فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ جب میرے سامنے ہیں تو میں اپنے ابا جان اور اپنے چچا کے ساتھ کیوں جاؤں، میں ان کے ساتھ نہیں جاتا آقا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، یہ آپ کا پیار ہے اپنے غلاموں سے کہ آقا میں کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا،
ٹھیک ہے یہ میرے ابا جان ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جاتا، یہ میرے چچا ہے، میں نے پہچانا لیکن میں نہیں جاتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ایسی ہے کہ ان کے ساتھ جانا گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زید تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں وہ دیکھا جو کسی اور میں نہیں دیکھا۔ تو جب چچا اور والد دیکھتے ہیں کہ ایسا محبت کرنے والا جو اپنے آقا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمیں خاطر میں نہیں لا رہا، تو بخوشی وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال، میں چھوٹا تھا، میں 10 سال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت کہ آپ نے مجھے 10 سال کے دوران کبھی ڈانٹا نہیں۔ 10 سال خدمت، کبھی نہیں ڈانٹا۔ ان کو اس خدمت پر ناز کیسا تھا کہ جب وصال ظاہری ہو گیا تو لوگ کہتے تھے کہ اے انس تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے روتے تھے کہ میرے آقا کا رخ زیبا ایسا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار ایسا تھا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نرم و ملائم ہاتھ کسی کے نہیں تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار ایسے تھی، میرے آقا کے اخلاق ایسے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میں دیدار کروں گا تو میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آقا آپ کا غلام انس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کیفیت کو یاد کر کے روتے تھے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اتنا عرصہ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آقا آپ کے غلام حاضر ہیں۔ ایسی محبت، کس انداز سے انہوں نے پیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایسا پیار کسی نے کسی سے کیا نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کفار مکہ کے سفیر بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں، کیفیت ہی بڑی عجیب ہے، ایسا منظر زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا کہ یہ کیسے متبرک لوگ ہیں، یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آقا ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کرتے ہیں تو وہ پانی اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، چہرہ پر انوار دھوتے ہیں تو وہ پانی بھی ایسے ایک دوسرے سے جھپٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی لڑ نہ پڑیں، ایسی کیفیت ان کی۔ اور جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کلام کرتے ہیں تو یہ اپنے سروں کو جھکا کر کلام سنتے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش کے پاس واپس لوٹے تو کہا کہ اے سرداران قریش، اے سرداران مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، لیکن جیسی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے دیکھا، ایسی محبت کسی بادشاہ سے اس کے درباریوں کو میں نے کرتے نہیں دیکھا۔ اے قریش کے سرداروں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے مقابلے میں آ گئے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسی محبت انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور خالی یہ ظاہری محبت نہیں کی کہ بس ٹھیک ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، عملی ثبوت دیا محبت کا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رب کائنات کے اس حکم کو انہوں نے اپنایا کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں، جو حکم تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ان کی محبت ایسی تھی، عملی محبت، کہ جو چیز میرے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے وہ چیز مجھے بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے محبت۔ کیسے؟ واقعات بے شمار موجود ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں ایسی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ جس پر ایک خاص قسم کا رنگ تھا، خاص قسم کے رنگ میں وہ چادر رنگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ملاحظہ فرمائی تو ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے؟ اب وہ لوگ تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے تھے، فوراً پہچان گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چادر پسند نہیں ہے۔ فوراً گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر چولہا جل رہا تھا، اپنے جلتے ہوئے چولہے میں وہ چادر جلا کر راکھ کر دی۔ اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ وہ چادر کہاں ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ آقا وہ چادر میں نے جلا کر راکھ کر دی۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں کسی کو پہنا دی ہوتی، یعنی تمہارے لیے مراد یہ تھی کہ تمہارے مرد ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے ناپسندیدہ تھی، اپنے گھر میں کسی خاتون کو پہنا دیتے، لیکن ان کی محبت کو آپ سماعت فرمائیے، ذرا غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ جس چادر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا میں نے اس کو جلا دیا۔ ایسے ہی ایک انصاری صحابی کا مکان دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ وہ مکان گنبد نما مکان تھا، بڑا نفیس بڑا اعلیٰ مکان تھا۔ تو ناگواری کے عالم میں پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ جواب ملتا ہے کہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے تشریف لے گئے، پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور کو پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئے رخ انور کو پھیر لیا، وہ پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور کو پھیر لیا۔ اب انہیں پتا چل گیا کہ میرے مکان کی وجہ سے، اس عالی شان عمارت کی وجہ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ فوراً گھر گئے اور ایک تیشے کی مدد سے اس مکان کو توڑ کر سطح زمین کے برابر کر دیا، کہ جو مکان میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مکان میں کیوں رکھوں، اس میں رہنا گوارا کیوں کروں، اس میں رہنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہے ان کی محبت، کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ امتی کی شان یہ ہے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں I want to die for the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کے ناموس کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں۔ I want to die for the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا I want to live according to sunnah, I want to live according to the sunnah of beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم, I want to live for my beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم, I want to die for my نبی صلی اللہ علیہ وسلم, but why I don't want to live for my نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کے لیے مرنا تو مجھے قبول ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت, آپ کے ناموس کی خاطر مرنا تو قبول ہے, لیکن آپ کے لیے جینا قبول کیوں نہیں کرتا میں. This is the time for living according to sunnah. یہ وقت ہے سنت کے مطابق جینے کا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے, ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے. If someone says, oh my father, I love you very much, ابا جان
میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ابا جان کہیں کہ آم ہنگری پلیز گیو می اے لوف آف بریڈ، میں بھوکا ہوں مجھے روٹی لا کر دو. ہم کہیں او مائی ڈیئر فادر آئی لو یو ویری مچ بٹ آئی کانٹ گیو یو اے لوف آف بریڈ، میں محبت بڑی کرتا ہوں لیکن روٹی نہیں دے سکتا. آئی ایم ill پلیز گیو می میڈیسن، پلیز بائی میڈیسن فار می، آئی وانٹ میڈیسن. ہم کہیں آئی لو یو ویری مچ بٹ سوری آئی کانٹ گیو یو میڈیسن، میں آپ کو دوا نہیں دے سکتا. آئی کانٹ سرو یو، I can't give you a single penny, but I love you very much. What would you say? آپ کیا کہیں گے کہ اس کی محبت سچی ہے؟ اس کے باپ کو بھوک لگی ہے اور کہتا ہے کہ محبت کرتا ہوں روٹی نہیں دے سکتا، میں محبت کرتا ہوں آپ کو دوا نہیں دے سکتا، تو ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ اس کی اپنی محبت اپنے والد سے سچی نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں اور نمازیں نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، تو کیا ہماری محبت سچی ہوگی؟ ہم کامل محبوب کامل محب ہوں گے اپنے آقا کے کہ ہمارے آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اس نماز سے یہ امتی دور بھاگے، وہ نماز کہ جس کے بارے میں فرمایا جائے کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. نمازوں کو ہم چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جب فجر کا وقت ہو بستر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ کریں اور کہیں کہ عاشق رسول ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگائی جائیں اور ہمیں ذرا بھی توجہ نہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے. یہ ہماری کیسی محبت ہے؟ سنتوں کا ہمیں لحاظ نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں کا ہمیں پاس نہ ہو، ہمیں نہ ہی اطاعت الہی کا پتہ ہو عز و جل اور نہ ہی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہو. ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ایمان کے لیے لازم ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ عاشقان رسول کس انداز سے سنتوں کو اپناتے ہیں، کس انداز سے احیاء سنت کا درس ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنا کر معاشرے کو سنتوں کا عامل بنا دیا. وہ لوگ جو کل تک فلمیں، ڈرامے اور گانے اور باجے کے رسیا ہوتے تھے، امیر اہل سنت نے انہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیا. جو گانے سنا کر لوگوں کو ظاہری اعتبار سے محظوظ کیا کرتے تھے، آج وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنا کر لوگوں کو رلاتے ہیں. تقریباً 185 ممالک تک الحمدللہ عاشقان رسول نے یہ سنتوں کا پیغام پہنچایا ہے. یہ پیغام ایسے نہیں پہنچ گیا، بلکہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اور یہ پیغام آہستہ آہستہ دنیا کے 250 سے زائد ممالک تک پہنچ چکا ہے. ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے یاد اسلاف کو تازہ کر دیا کہ لوگ مدنی قافلوں کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. فقط اتنا کہا جاتا ہے، ہم ابھی کچھ عرصہ پہلے نگران شورا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں ایک قافلے میں سفر کی سعادت ملی، تو ایک جگہ پر ایک غیر مسلم کھڑا تھا اور قافلے کو دیکھ رہا تھا. کسی مبلغ نے کہا وائی یو ڈونٹ بیکم اے مسلم، کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا ہم ریڈی. فوراً وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں
کہ آج اغیار، آج غیر مسلم جب کسی مسلمان کو اس گیٹ اپ میں دیکھتا ہے تو اسے سکون کی نعمت ملتی ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ سنتوں بھرا لباس، یہ سنتوں والا چہرہ، یہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا انداز غیر مسلم دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو یہ دور جتنا بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو دیکھ کر روم و ایران جیسی سلطنتیں لرزہ براندام ہو جاتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ صفات ایمان جب تک ہمارے اندر صحیح معنوں میں موجود ہے، جب تک زہد و تقوی موجود ہے، جب تک پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار موجود ہے، جب تک سنتوں سے تمسک موجود ہے، جب تک سنتوں کو پھیلانے کا جذبہ موجود ہے، تو کسی غیر مسلم کو جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ آج دشمنان اسلام ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، ہمیں للکار رہے ہیں، ہماری غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی نماز ضائع نہیں کریں گے، ہم سنتوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک